بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے راہ کاظمی حاضر ہیں اور کتاب کا نام ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 7 ہے۔ تالیف آیت اللہ محمد محمدی رے شہری کی ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم جس صفحے سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے 349 پیج، اور عنوان ہے 3080 اللہ کی خاطر غضبناک ہونا۔ آئیں کتاب کے اس پارٹ کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی خاطر غضبناک ہونا، اور یاد دہانی کراتی چلوں کہ یہ کتاب کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ کی خاطر غضبناک ہونا کے سلسلے میں پہلی حدیث 15065 پر موجود ہے، اور حدیث ہے نیج البلاغہ کا مکتوب نمبر 38۔ اہل مصر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس، جبکہ مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا۔ اللہ کے بندے علی علیہ السلام امیر المومنین کی طرف سے ان لوگوں کے نام جو اللہ کے لیے غضبناک ہوئے اس وقت جب زمین میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے حق کی بربادی ہو رہی تھی۔ اگلی حدیث ہے 15066۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 106۔ 15067 پہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خاطر کسی پر غضبناک نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حق انہیں غضبناک کر دیتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا تھا جب تک آپ حق کا انتقام نہیں لے لیتے تھے۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے، اور اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ 15068 پہ حدیث کہ جو شخص اللہ کی خاطر سنان غضب تیز کرتا ہے وہ باطل کے سورماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 405 ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 326 ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور 362 پیج ہے، اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 174۔ اب اگلی حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 15069 پر یہ حدیث ہے کہ جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کے سامان مہیا فرمائے گا۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 33 حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کی یہ حدیث تھی۔ 15070 پر وسائل الشیعہ سے جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 417 ہے، اور ہمارے لیے جو حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سبحانہ و تعالی سے دریافت کیا، تیرے وہ خاص لوگ کون ہیں جنہیں تو اس دن اپنے عرش کے سائے میں قرار دے گا جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے حرام کو حلال سمجھا جانے لگتا ہے تو وہ زخمی چیتے کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15071 پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے ربضہ کی طرف جلاوطن کر دیا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام، جناب عقیل اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوئے تو بوقت وداع امیر المومنین علیہ السلام نے یعنی جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو،
تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے اسی سے امید بھی رکھو۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے، لہٰذا انہوں نے تمہیں فنا کی طرف چلایا اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ آسمان و زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے۔ روضۃ الکافی حدیث نمبر 251 اور فروع کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 207۔ قول مؤلف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ نے شام سے جلا وطن کر دیا تو کچھ لوگ دیر مران تک رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ آئے۔ جب انہیں وداع کیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نصیحتیں کی جن میں سے بعض یہ بھی تھی: لوگوں، اپنی نمازوں اور روزوں کے ساتھ اللہ کے لیے غضبناک ہونے کو بھی شامل کر لو۔ جب اس کی نافرمانی کی جانے لگے اپنے باطل پیشواؤں کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ راضی نہ کرو، خواہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں، تمہیں اپنے حق سے محروم کر دیا جائے اور وطن سے نکال دیا جائے تاکہ اللہ تم سے راضی رہے۔ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 تھی اور صفحہ نمبر 361۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو معروف اور دوسرا معروف اور حاشیے میں 2 لکھا ہوا ہے اور باب کم از کم انکار۔ 3081 پہ آ جائیں۔ اس میں جو موضوع ہے وہ ہے بدسلوکی پر غضبناک نہ ہونے والا۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے، پہلی جو حدیث اس موضوع سے متعلق ہے 15072 پر، وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 264 سے لی گئی ہے کہ جو بدسلوکی پر غضبناک نہیں ہوتا وہ نعمتوں پر شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ 15073 پر اگلی حدیث: جو شخص کسی برے سلوک کی ترشی محسوس نہیں کرتا اس کے لیے اچھے سلوک کا بھی کوئی موقع نہیں ہوتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 333، یعنی اوپر بحار الانوار کی ہی جلد نمبر 73 سے پہلے حدیث بیان ہوئی، پھر جلد نمبر 78 سے بیان ہوئی۔ قول مؤلف ابو حامد غزالی فرماتے ہیں: لوگ فطرت اولیہ کے لحاظ سے اس قوت یعنی قوت غضبیہ میں 3 درجوں پر ہیں: نمبر 1 تفرید، نمبر 2 افراط اور نمبر 3 اعتدال۔ پہلا درجہ یعنی تفرید تے فے رے یہ توئیں۔ تفرید اس وقت ہوتی ہے جب یہ قوت غضب مفقود ہو جائے یا کم از کم کمزور ہو جائے۔ یہ کیفیت قابل مذمت ہوتی ہے اور اسی موقع پر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی غیرت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جسے غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں نہ آئے وہ گدھا ہے۔ جس میں غیرت و غصہ کی قوت بالکل مفقود ہو وہ پوری طرح ناقص ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی اور غیرت کی یوں تعریف فرمائی ہے: اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کا ریفرنس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ سختی و شدت قوت غیرت و حمیت کے آثار میں سے ہے جو غضب کہلاتی ہے۔ رہی افراد کی بات یعنی الف فے رے الف توئے کی بات، تو اس بارے میں یہ کہا جائے گا کہ افراد وہ ہوتی ہے کہ غضب کی قوت انسان پر غالب آ جائے اور اسے عقل و دین کی سیاست اور ان کی اطاعت سے خارج کر دے۔
ان سب میں سے قابل ستائش وہ غضب ہوتا ہے جو عقل و دین کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ جہاں حمیت و غیرت کا مظاہرہ ضروری ہو وہاں پر بھڑک اٹھے، اور جہاں پر حلم و بردباری کا مظاہرہ مستحسن ہو وہاں ٹھنڈا ہو جائے، یعنی انسان کو حد اعتدال پر قائم رکھے۔ المہجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 296 اور صفحہ نمبر 299۔ اقوال مؤلف ملاحظہ و فضیلت، اور باب ہے فضیلت کی قسمیں، نیز تعصب، اور باب ہے حمد کے موقع پر تعصب سے کام لیا کرو۔ 2082 پر اسی کی غضب سے متعلق متفرق احادیث ہیں، آئین کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے ہے 15074 پر کہ جو شخص کسی ایسے شخص پر غضبناک ہو جس کو نقصان پہنچانے پر اس کا بس نہیں چلتا، اس کا حزن و ملال طولانی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کو عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ 15075 پر بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 370 سے جو حدیث میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ہے کہ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ 15076 پر امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 113، کسی کی حقیقی رائے کا پتہ غصے کے وقت چلتا ہے۔ 15077 پر جو حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ اور خطبہ نمبر 173 پر، دیکھو یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے۔ 15078 پر مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے حدیث ہے کہ جب کوئی شخص تم پر غضبناک ہو جائے تو تم اس کے لیے اپنی رضامندی کو باقی رہنے دو، اور جب تم خود طیش میں آ جاؤ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لو۔ 15079 پہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ 15080 پہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ مومن جب غضبناک ہوتا ہے تو اس کا غضب اسے زیادہ حق سے نہیں ہٹاتا، جب راضی ہوتا ہے تو اس کی رضا اسے باطل میں نہیں دھکیلتی، اور جب اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نبوت۔ اب اگلے پیج پر آ جائیں، اگلا پیج ہے 356 اور نئے موضوع سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 میں نئے موضوع سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس صفحے کا فصل نمبر 10 ہے استغفار۔ استغفار کے جس کا عنوان جو ہے اس کا نمبر شمار ہے 3083 اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب اتفاقاً کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 80۔ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا کسی طرح اپنے نفس پر ظلم کرے اس کے بعد اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اب آئیے اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 سے لی گئی ہے اور صفحہ نمبر 283 ہے۔ اِنَّ مِنْ اجمع الدعاء الاستغفار، یقین رکھو کہ استغفار جامع ترین دعا ہے۔ 15082 پر استغفار گناہوں کو مٹھا دیتی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم۔ 15083 پر جو حدیث ہے وہ رسول خدا کی مستدرک الوسائل سے جلد نمبر اول سے لی گئی ہے، صفحہ نمبر 387 ہے۔ مختلف قسم کی بلاؤں کو استغفار کے ذریعے دور بھگاؤ۔
15084 پر جو حدیث موجود ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہوتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 87 سے لیا گیا ہے۔ 15085 پر جو حدیث موجود ہے خیر الدعاء استغفار، بہترین دعا استغفار ہے، یہ رسول خدا کی کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 حدیث اول کنز العمال کی حدیث 2085 ہے۔ 15086 پر جو حدیث ہے کہ خیر العبادت الاستغفار، بہترین عبادت استغفار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور الثقلین کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 38 سے لی گئی ہے۔ 15087 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ استغفار کی مثال درخت کے پتوں کی ہے کہ جب حرکت میں آ جاتے ہیں تو جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 504 ہے۔ 15088 پر جو حدیث ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے اور صفحہ نمبر 278 ہے، اور تنبیہ الخواطر کا صفحہ نمبر 390 ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو استغفار کی خوشبو سے معطر کرو، اس طرح تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہیں کر سکے گی۔ اس کتاب میں ہے کہ تاکہ تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہ کر سکے۔ اگلی حدیث 15089 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 468 سے لی گئی ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر مقدار میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اسے ابن ماجہ اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ 15090 پر جو حدیث موجود ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کنز العمال کی حدیث 2064 سے لی گئی ہے۔ نامہ اعمال میں استغفار نور کی طرح جگمگا رہی ہوگی۔ 15091 پر جو حدیث موجود ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 329 سے لی گئی ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں بروز قیامت ہر گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پایا جائے گا۔ 15092 پر حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 469، اسے بھی بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ 15093 پر جو حدیث ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ الخواطر کے صفحہ نمبر 4 سے لی گئی ہے۔ کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ خداوند عز و جل نے تمہیں یوں ہی استغفار کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس طرح وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے۔ 15094 پر جو حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک الوسائل سے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 346 سے لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو خود گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتا؟ فرمایا جو استغفار نہیں کرتا۔ اگلی حدیث 15095 پر ہے اور بلکہ یہ بتاتی چلوں کہ آگے 4 حدیثیں جو ہیں وہ مستقل 3 حدیثیں جو ہیں وہ مستقل حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں اور بالکل مختصر سی احادیث ہیں، آئیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ افضل التوسل الاستغفار، یعنی بہترین وسیلہ جوئی استغفار ہے، غرر الحکم کی مولا علی علیہ السلام کی۔ صلاح مذنب الاستغفار، گناہگار کا ہتھیار استغفار ہے۔
1509 پہ تھی پہلی، دوسری 15096 پہ اور تیسری اب 15097 پر ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی اور کامیاب سفارش کنندہ نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے۔ 15098 پہ آ جائیں۔ اس میں جو حدیث ہے کہ جس پر غموں کی بوچھاڑ ہو جائے اسے استغفار کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فروع کافی کے جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 93 ہے۔ 15099 پہ جو حدیث ہے وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جان میں جان رہے گی۔ خداوند عالم نے فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 468 ہے۔ اب آ جائیں 15100 نمبر پہ، اور اس پر جو حدیث ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 468 ہے۔ اسے بھی بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو کہ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے اور تمہارا علاج استغفار ہے۔ 15101 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی بیماری کی دوا استغفار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال حدیث 2089۔ 15102 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت کی نعمت سے محروم نہیں ہوتا، مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 135 ہے۔ 15103 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور نعمتوں کی افزائش کا دروازہ بند کر دے، یا کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھولے اور قبولیت کے در کو اس کے لیے بند رکھے، یا کسی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے، مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ اور حکمت نمبر تھی یہ 435۔ 15104 پر استغفار کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ بھی مولا علیہ السلام کا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 88 ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دنیا میں عذاب خدا سے 2 چیزیں امان کا باعث تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ استغفار کے سلسلے کی آخری حدیث 15105 پر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کنز العمال کی حدیث 2081۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر مجھ پر 2 امانیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ یوں کہ فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر ان میں قیامت کے دن تک استغفار باقی رہ جائے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کنز العمال کی حدیث نمبر 2081 تھی۔ اب ہم صفحہ نمبر 360 پر اس پارٹ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔